بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے اور سورہ انبیاء کی 2 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں جن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر آیا ہے ان میں ایک نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ عراق میں ایک شہر ہے نینوا، وہاں کے رہنے والوں کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قوم کو بہت سمجھایا، نہیں مانی، اور بڑے سچے تھے۔ لوگ خود گواہی دیتے تھے کہ یونس بڑے سچے ہیں، بہت سمجھایا نہیں مانے۔ قرآن نے اس واقعے کو ذرا تفصیل سے سورہ صافات کے آخری رکوع کی پہلی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ وہاں فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس انبیاء میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی۔ قوم کو ڈرایا کہ مان جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور ایک اصول یاد رکھیں کہ انسان کا ایمان اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک وہ یا تو موت کے اثرات نہ دیکھ لے یا پھر اللہ کا عذاب نہ دیکھ۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا اس کو دیکھ کر کوئی ایمان لاتا تھا تو اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں تھا۔ اور اسی طرح کوئی موت کے آثار کو دیکھ لے اس کے بعد ایمان لے کر آئے، جیسے کہ قرآن نے مثال پیش کی 11ویں پارے میں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور یہ دیکھا کہ اب تو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں بچی، تو فرمایا، کہنے لگا، قرآن میں اللہ نے فرمایا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اب تو وقت نکل گیا، اب اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوا۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی رہی ہے کہ جب یونس علیہ السلام ڈرا کر ان کو شہر سے نکل گئے کہ مان جاؤ، جب وہ نکل گئے تو عذاب کے اثرات شروع ہوئے۔ جب قوم نے دیکھا اور قوم کو یقین تھا کہ یونس سچ بولتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے تھے، اب انہوں نے سچی پکی توبہ کی سب نے، تو عذاب رک گیا۔ خود قرآن یہ کہتا ہے ایک جگہ کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ جس قوم پر ہم نے عذاب بھیجا چاہے انہوں نے توبہ کر لی ہو کسی پر رحم نہیں کیا گیا۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھے، توبہ کر لی، عذاب اللہ نے اٹھا لیا۔ اب یونس علیہ السلام چونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ نکل گئے شہر سے، اب انہیں کیا معلوم پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ نبی کو تو اتنا ہی معلوم رہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ وحی بھیج دے۔ اب یہ شہر سے نکل گئے، انہیں یہ معلوم نہیں کہ قوم نے توبہ کر لی، سب ایمان لے آئے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب بھی نہیں آیا تو یہ اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ یونس اب قوم تمہیں جھوٹا کہے گی،
میں کہہ کر آیا تھا کہ نہیں مانے تو عذاب آئے گا، اور قوم ماننے والی نہیں تھی، تو ان کو لگا کہ نہ ماننے کے باوجود عذاب نہیں آیا، گویا کہ میں اب جھوٹا ہو گیا، لوگ ہو سکتا ہے غصے میں آ کر، طیش میں آ کر مجھے مار ہی ڈالیں، اس ڈر سے واپس اپنے شہر کو نہیں گئے۔ نہ اللہ کا کوئی حکم آیا، کیا کیا، شہر کے برابر میں سمندر تھا، چلے گئے کشتی میں۔ اب اللہ کا نظام اور قدرت بھی بس اللہ ہی جانے، ایسا نظام بنایا جس کشتی میں سوار ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اس میں وزن زیادہ ہو گیا، سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی۔ فیصلہ یہ ہوا جتنے لوگ سوار ہیں سب کے نام کا قرعہ ڈالا جائے، قرعہ اندازی ہو، جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اب بار بار قرعہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا بھی نام آئے، بار بار انہی کا نام آ رہا ہے۔ آخر کار لوگوں نے پکڑا ڈال دیا، جیسے ہی ڈالا مچھلی نے نگل لیا۔ اب یہ کیوں ہوا کہ ایک نبی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یہ ہوا اس لیے قرآن یہ کہتا ہے ہم نے جب آپ سے جانے کے لیے نہیں کہا، جب ہم اپنے بندوں پر اتنے مہربان کہ وہ ہمارا عذاب دیکھ کر توبہ کر رہے ہیں، ہم معاف کر دیں، آپ کون ہوتے ہیں چھوڑ کر جانے والے؟ ہم نے آپ کو نبی بنایا، بغیر ہمارے احکامات کے آپ گئے کیسے شہر چھوڑ کر؟ کیونکہ جتنے لوگ بڑے ہوتے ہیں چھوٹی چوک بھی ہو تو پکڑے جاتے ہیں، چھوٹی سی بھی غلطی ہو، غلطی تو نہ کہیں اللہ معاف فرمائے، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، ذرا سی چوک بھی ہو جائے فوراً پکڑا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک نابینا صحابی حضرت ام مکتوم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا، سرداران مکہ آ گئے تھے تو اللہ کے نبی اس امید میں رہتے تھے مکہ کے مالدار لوگ ایمان لے آئیں گے تو میری جماعت مضبوط ہو جائے گی۔ اس امید کے ساتھ ان نابینا صحابی کو چھوڑ کر جو اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بھی ہیں، ان کو ان کی جانب سے توجہ ہٹا کر مالداروں سے بات شروع کر دی کہ کاش یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کو ایسا غصہ آیا کہ سورت اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ نابینا کی جانب سے رخ موڑ لیا، چند مالدار کیا آپ سے بات کرنے آ گئے؟ ہمارا صحابی ہمارا بندہ بیٹھا ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ تو بڑوں کی چھوٹی سی چوک بھی پکڑی جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام کو یہ جو آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا کہ کشتی میں وزن نارمل زیادہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی تو قدرت تھی کہ جس نے وہ وزن بڑھایا، قرآن اندازی ہوئی، نام ان کا نکلا، بار بار پھینک دیا گیا سمندر میں، مچھلی نے نگل لیا۔ یہ پورا پروسیس کیا ہوا؟ یہ اللہ نظام چلا رہے تھے، سکھانا چاہتے تھے ہمارے بغیر احکامات کے آپ نہیں جا سکتے کہیں بھی، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ ایک مشن پر ہیں، اور دنیا کا قانون ہے کسی بھی حکومت کا کوئی ایجنٹ مشن پر ہو تو بغیر اجازت یہ اطلاع کہ وہ کچھ نہیں کیا کرتا، ہر چیز پہلے سے طے ہوتی ہے۔ جب آپ کو ہم کہہ رہے ہیں اور آپ نے پوچھا بھی نہیں، چلے گئے۔ خیر، مچھلی کے پیٹ میں بعض روایات میں آتا ہے 3 دن رہے، بعض میں آتا ہے چند دن رہے۔ اس مچھلی نے لا کر کے آپ کو اور کب پھینکا؟ جب آپ اس میں ایک ہی بات کہتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا غلطی میری ہی تھی، میں بغیر آپ کے حکم کے ادھر چلا آیا، آپ تو بڑے پاکیزہ ہیں۔ یہ ورد کرتے رہے حضرت یونس علیہ السلام، تب جا کر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، ورنہ اگر قرآن کے الفاظ کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر ہماری تعریف یونس بیان نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ تو ہم سے معافی مانگ لی، ہماری تسبیح بیان کر دی، ہم نے معاف کر دیا۔
ان کو باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد قرآن کی آیتیں ہیں، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ایک درخت جب وہ آ کر پڑ گئے اور حالت یہ تھی کہ جسم پر کوئی بال نہیں بچا تھا، ایک درخت ان پر اگا دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ کدو کا درخت تھا، مختلف روایات ہیں۔ اور اس کے بعد ان کو دوبارہ ان کے شہر کی جانب بھیجا گیا، وہ لوگ ایمان لے کر آئے اور ایک وقت تک وہ حیات بھی رہے۔ ایک یہ دو چیزیں یہاں پر معلوم ہوئیں، وہ تو نبی تھے، ہم تو پھر بھی عام انسان ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں۔ ہم اگر بغیر شریعت کے راستے کو چھوڑ کر جائیں گے تو میرے بھائی مصیبت تو آنا طے ہے، آزمائش تو آنا طے ہے۔ ہمارا راستہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، ڈگر سے کوئی بھی ہٹتا ہے تو مصیبتیں اسی بنیاد پر آتی ہیں کہ جب شریعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، شریعت کا کوئی پابند رہتا ہے، مصائب نہیں آتے، مصیبتیں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، مصیبت کبھی آ جائے تو اللہ کی جانب رجوع کریں، غلطی ہو جائے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، وہ قیامت کی صبح تک کھلا ہے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، قدم سب کے پھسلتے ہیں، لیکن اللہ کی جانب لوٹ کر آنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ یوں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو ہماری جانب واپس لوٹ کر آتے ہیں ہم انہیں پسند کرتے ہیں، اور ان میں بھی بالخصوص یاد رکھیں کبھی حالات نازک ہو جائیں تو جو اس آیت کو آیت کریمہ کہا گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بالخصوص جو رمضان کا یہ موقع چل رہا ہے، امت کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ کی ایک تسبیح صبح بھی شام بھی ضرور پڑھیں۔ اس کی فضائل اور اس کی طاقت کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حالات کو اچھا کر دیتے ہیں۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں دعا فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔